باب نمبر 3 عزت و احترام حصہ اول۔ حقیقی عزت کی بنیاد ہمیشہ سچائی پر ہوتی ہے۔ بناوٹی شان و شوکت کا اظہار آسان بھی ہے اور کچھ لوگ دکھاوے کے طور پر آپ کی عزت بھی کرتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ لوگ آپ کی اصلیت جان لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی بیوی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے بہت جلد آپ کی شخصیت پہچان لیتی ہے۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا رویہ بدلتے ہوئے ایک خاص قسم کا طرز عمل اپنائیں گے تو ہم اپنے شریک حیات کو بے وقوف بنا سکتے ہیں اور اس طرح وہ ہماری عزت بھی کرے گا۔ اکثر شوہر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اپنی بیوی سے سخت رویہ روا رکھیں گے اور گھر تاخیر سے آنے کے سلسلے میں مختلف ہیلوں بہانوں سے کام لیں گے تو ان کی بیوی ان کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ عزت جبراً نہیں کرائی جا سکتی اور زبردستی کی جانے والی عزت قطعاً عزت نہیں ہوتی۔ اسی طرح محبت بھی ایک فطری جذبہ ہے جو کسی کو مجبور کر کے پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا تعلق بھی چاہت اور پسندیدگی سے ہے۔ کچھ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ خوف اور احترام دو الگ الگ کیفیات ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ جس شخص کی بیوی اس سے خوفزدہ ہے وہ اس کی قطعی عزت نہیں کرتی، اور شوہر جس کا رویہ اپنی بیوی کو خوفزدہ کرنے کا باعث ہے خود اپنی شریک حیات کے حسن اور خوبصورتی کی مہک کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہا ہے، جو اصل میں اس کی اپنی خوشی کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے رہن سہن اور سماجی ضابطوں کا تقاضا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کو تعظیم دی جائے، خواہ وہ محض دکھاوے ہی کی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں یہ امر یقینی ہے کہ اس طرز عمل سے ہم کسی کے دل میں اپنے لیے سچی عزت پیدا نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کیجئے، ایک شخص اپنی نئی نویلی دلہن کو ہر روز یہ بتائے کہ اس کا قد 6 فٹ 6 انچ ہے اور وہ گاؤں میں سب سے لمبا آدمی ہے، جبکہ اس کا قد صرف 5 فٹ 3 انچ ہے، مگر وہ یہ جھوٹ صرف اس لیے بول رہا ہے کہ شاید اس طرح اس کی بیوی اس کی شخصیت کی دلدادہ ہو جائے گی اور اس کی زیادہ عزت کرنے لگے گی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر اس کی بیوی اندھی نہیں ہے تو وہ بہت جلد جان لے گی کہ اس کا شوہر عام قد و قامت کا مالک ہے، بلکہ عام قد سے بھی چھوٹا ہے۔ اب چاہے کوئی اونچی ایڑی کا جوتا پہن لے یا اپنی جسامت سے بڑی چارپائی بنوائے یا جان بوجھ کر گاؤں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا نہ ہو اور نہ ہی چلے، پھر بھی اس کی بیوی یہ اچھی طرح سمجھ جائے گی کہ وہ بالکل لمبے قد کا مالک نہیں ہے۔ یوں اس شخص نے اپنے آپ کو لمبا ظاہر کرنے کے لیے جو کوشش اور محنت کی، اس نے اسے بیوی کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا بنا کے رکھ دیا۔ معلوم ہوا کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کی نظروں میں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش کی تھی، اس نے اس کی سوچ کے برعکس اس کی قدر و عزت کو پہلے سے بھی کم کر دیا۔ یہ حرکت بڑی حد تک احمقانہ ہے، لیکن دوسری بہت سی ترکیبیں اور طریقے جو ہم کبھی اپنا رنگ تبدیل کرنے یا بالوں کو اور مضبوط بنانے کی غرض سے بروئے کار لاتے ہیں، اسی قدر بے وقوفانہ ہے۔ ہم خیال کرتے ہیں ان طریقوں سے ہم اپنے لیے عزت و احترام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم مصنوعی طریقوں سے شان و شوکت حاصل کرنے کے لیے کتنی سخت محنت اور تگ و دو کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ محض خود فریبی ہے۔ یسایہ نبی اور پولوس رسول نے لکھا ہے، کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے۔ اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہان میں حکیم سمجھے تو بے وقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے، کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بے وقوفی ہے۔ پہلا کرنتھیوں باب 3 آیت نمبر 18 اور 19۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ یسایہ باب نمبر 53 آیت نمبر 6۔ اپنی غلط کاریوں کا عاجزانہ اعتراف سچی عزت کی جانب پہلا قدم ہے۔
ہم ایک چھوٹا سا امتحان لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم سچی عزت کو کس قدر سمجھتے ہیں۔ میرے سوالوں کے جوابات درست یا غلط میں دیجیے۔ سوال نمبر 1، میرے خاندان کی عزت اس بات پر منحصر ہے کہ ہم دوسروں کو کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، عاجز لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3، غریب لوگ کبھی باعزت نہیں ہو سکتے۔ سوال نمبر 4، اگر جھوٹ بولنے سے آپ شرمندگی سے بچ سکتے ہیں تو اس جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس پروگرام کی طرز اور بناوٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کے خیال کے مطابق ان تمام 4 سوالوں کا جواب ایک ہی جیسا ہو، یعنی چاروں ہی غلط۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے کس طرح علم ہوا کہ وہ غلط ہیں۔ جزوی طور پر تو اپنے تجربے کی بنا پر، لیکن زیادہ قوی ثبوت اس امر سے ملا کہ پرانے زمانے کے عظیم لوگوں نے 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے یہ تحریر کیا تھا۔ آئیے ہم چند مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں جو کہ ان تحریروں میں مذکورہ سوالوں کے حوالے سے موجود ہیں۔ مثال نمبر 1، ہمارے خاندان کے سلسلے میں تو ہم یہی کہیں گے کہ اگر کوئی ہم سے زیادتی کرتا ہے تو ہمیں اس سے بدلہ لینا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ خاندان بزدل ہے۔ مگر حضرت موسیٰ لکھتے ہیں، اس وقت جب ان کے پاؤں پھسلیں تو انتقام لینا اور بدلہ دینا میرا کام ہوگا، کیونکہ ان کی آفت کا دن نزدیک ہے۔ استثنا باب 32 آیت نمبر 35۔ مثال نمبر 2، عاجزی کمزوری نہیں ہوتی، یہ بھی عطیہ خداوندی ہے کہ جب انسان کو اس بات کا شعور ہو جائے کہ خدا کتنا عظیم ہے اور ہم کتنے چھوٹے اور کمتر ہیں، تو اس صورت میں انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ امر واقعہ ہے کہ جو انسان روحانی طور پر جتنا مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی حلیم اور عاجز ہوگا۔ حضرت یسوع المسیح کے ایک پیروکار نے لکھا، جب تم خدا کے حضور جھک جاتے ہو اور خدا پر انحصاری کا اعتراف کرتے ہو تو خدا تمہیں بلند درجہ عطا کرتا اور تمہیں عزت دیتا ہے۔ مثال نمبر 3، ہمارا خیال ہے کہ غریب انسان باعزت و محترم نہیں ہو سکتا، لیکن حضرت سلیمان نے لکھا، راست رو مسکین کجر و دولت مند سے بہتر ہے۔ امثال باب 28 آیت نمبر 6۔ غریب اور ایماندار ہونا امیر اور بد دیانت ہونے سے بہتر ہے۔ مثال نمبر 4، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر جھوٹ بولنے سے ہم شرمندگی سے بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد نے لکھا، بلکہ جو تیرے منتظر ہیں ان میں سے کوئی شرمندہ نہ ہوگا، پر جو ناحق بے وفائی کرتے ہیں وہی شرمندہ ہوں گے۔ زبور 25 آیت نمبر 3۔ یہاں پر آپ کے لیے اپنی ذات سے صحیح معنوں میں مخلص اور دیانت دار ہونے کا موقع موجود ہے۔ یہ سوالات ایک مرتبہ پھر سنیں اور خود سے سوال کریں کہ آپ کا عملی زندگی میں کیا کردار ہے۔ کیا آپ خدا کے حکم پر مبنی عزت و توقیر کو مان لینے پر تیار ہیں، چاہے اس صورت میں آپ اور آپ کا خاندان لوگوں کی نظروں میں کم احترام کا مستحق قرار پائے؟ کیا آپ کی بیوی اپنی سہیلی سے کہہ سکتی ہے کہ میرا شریک حیات بہت عاجز انسان ہے؟ کیا آپ اپنے سے کم حیثیت لوگوں کو کم عزت دیتے ہیں، اور جب کبھی نقصان ہوتا نظر آئے اور مصیبت آتی ہوئی دکھائی دے تو کیا آپ سچائی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ دراصل یہ سب کچھ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات صاف صاف کہنا چاہوں گا، سچی عظمت انہی کو ملتی ہے جو عاجزی سے سچائی کی پیروی کرتے ہیں۔ ایک مغرور اور جابر شخص کو ہو سکتا ہے عزت ملے، لیکن وہ مصنوعی عزت ہوگی، جبکہ دراصل ایسے آدمی کے لیے لوگوں کے دلوں میں حقارت ہوگی۔ اس کی عزت و احترام کا سلسلہ اس کی اپنی ہی ذات تک محدود ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان نے لکھا، تکبر کے ہمراہ رسوائی آتی ہے، لیکن خاکساروں کے ساتھ حکمت ہے۔
امثال 11 باب آیت نمبر 2۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود بینی ہے۔ امثال 16 باب آیت نمبر 18۔ غرور کا تعلق بربادی اور عاجزی کا تعلق عزت سے ہے، جس کے بارے میں صاف صاف فرمایا گیا ہے۔ اگر یہ فارمولہ ان لوگوں پر پورا اترتا ہے جن کو آپ روزمرہ زندگی میں گھر سے باہر ملتے ہیں، تو پھر اس کا اطلاق ان پر بھی صادق آتا ہے جو لوگ آپ کے ساتھ گھر میں رہتے ہیں۔ بہت سے افراد اپنے غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اپنے گھروں اور خاندانوں کے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ عاجز بننے اور سچی عزت تلاش کرنے پر بالکل رضامند نہیں ہوتے۔ سچی عزت اور شان خدا کے حکم پر چل کر خود کو حلیم اور نرم خو بنانے میں ہی پوشیدہ ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ خدا غرور کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ خدا غرور کے خلاف ہے۔ خداوند مغروروں کے گھر ڈھا دیتا ہے، پر وہ بیوہ کے سوانے کو قائم کرتا ہے۔ امثال باب 15 آیت نمبر 25۔